السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے لیکچر نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سابقہ تمام لیکچرز کی سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ اپنی اسٹڈیز پر توجہ دے رہے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اسٹڈیز کی طرف۔ کل چونکہ ہم نے فتح مکہ کے چیپٹر کی ریڈنگ کی تھی اور کچھ شارٹ آنسر کوسچنز اس میں سے بنائے تھے، آج ہم اس کے ایکسرسائز کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، تفصیلی جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، فتح مکہ کا پس منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں، جو کہ پیج نمبر 28 پر موجود ہے۔ آئیے چلتے ہیں آنسر کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، کوشچن نمبر 1 ہے، پس منظر بیان کرنا ہے ہم نے۔ اس کا آنسر صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں۔ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر اور بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہاں تک کمپلیٹ آنسر لکھ کے اس کے بعد آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں کہ بنو خزاعہ نے چند افراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو 3 شرائط پیش کی تاکہ حضرت زمرہ کے ذریعے بھیجی تاکہ مسئلہ حل ہو سکے۔ ان 3 شرائط میں سے معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے والی شرط قریش مکہ نے قبول کر لی۔ بعد میں لاکھ کوشش کے باوجود معاہدہ حدیبیہ کی تجدید نہ ہو پائی اور فتح مکہ کے لیے اسلامی لشکر چل پڑا۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح سے آپ کوشچن کو تھوڑا شارٹ بھی کر لیں گے اور ڈیٹیل بھی ساری آ جائے گی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیان کریں۔ اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو حضرت ابو سفیان جو ہیں وہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، اور اس چیپٹر میں ہم نے ریڈنگ کے دوران پڑھا تھا کہ حضرت ابو سفیان جو ہیں وہ مسلمانوں کے لشکر کے بارے میں جاننے کے لیے مراۃ المظہران کے پاس گئے، تو وہاں پر ان کو اسلامی لشکر کے چند صحابہ کرام نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام لانے کی ترغیب دی، اسلام قبول کرنے کی دعوت کی، جس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اسلام کے لانے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والوں میں سے تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امان حاصل ہوگی، یعنی اس کو کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ فتح مکہ کی مناسبت سے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ایک پیراگراف تحریر کریں۔ فتح مکہ کی مناسبت سے آپ کے پیج نمبر 30 پہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید بھی اسلام لانے سے پہلے سے ہی جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے، اس طرح حضرت خالد بن ولید بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے سے پہلے سے ہی بہت بہادر تھے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام کو ایک نئی طاقت ملی۔ یہاں پر فتح مکہ کے بارے میں جو بتایا گیا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے، جو معمولی سی جھڑپ میں قریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔
حضرت خالد بن ولید غزوہ خندق کے بعد اسلام لے کر آئے، اور غزوہ خندق میں ان کے بہادری کے بہت سے کارنامے جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں کہ آپ غزوہ خندق میں جو خندق کھودی گئی تھی اس میں سے اپنے گھوڑے کو گزارنے کی بہت کوشش کرتے رہے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو پائے۔ لیکن جب آپ اسلام لے آئے تو آپ اسلام کے نہ صرف ایک بہت عظیم صحابی بلکہ ایک جانباز اسلام کے سپاہی جو ہیں وہ ثابت ہوئے۔ جی اسٹوڈنٹس، کوشچن نمبر 4 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہونے کا منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ منظر کچھ یوں تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ میں موجود 360 بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کمان سے توڑ دیا۔ اس کے بعد ہر بت کو توڑتے تو یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والے تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز فرمائی اور باہر تشریف لے آئے۔ باہر تمام قریش کے لوگ جو ہیں وہ مسجد حرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ اس کا آنسر میں آپ کو بک سے بھی بتا دیتی ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، مسجد حرام میں داخلہ، یہاں سے لانگ کوشچن نمبر 4 سٹارٹ ہوگا اور یہ ٹل اینڈ تک بھی جا سکتا ہے جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اس کے علاوہ یہاں تک بھی اس کا آنسر ہوگا۔ شارٹ کوشچن آنسرز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کون سی 3 شرطیں پیش کی؟ پیج نمبر 28 پہ وہ شرائط موجود ہیں۔ پہلی شرط تھی کہ مقتولین کا خون بہا دیں، دوسری تھی کہ بنو بکر سے دستبردار ہو جائیں، اور تیسری شرط تھی کہ معاہدہ حدیبیہ کو ختم کر دیں، جس میں سے معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے والی شرط قریش نے قبول کر لی۔ لشکر اسلام نے مرل الزہران پہنچ کر کیا کام کیا؟ پیج نمبر 29 پہ اس کا آنسر ہے کہ وہاں جا کر مختلف جگہوں پر شمع روشن کی۔ چلتے ہیں، اس کا آنسر میں آپ کو پیج نمبر 29 پہ دکھاتی ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کوشچن کا آنسر، شارٹ کوشچن نمبر 2 کا آنسر یہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پڑاؤ مرل الزہران میں تھا۔ یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ کوشچن نمبر 3 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی عزت افزائی کس طرح فرمائی؟ جی اسٹوڈنٹ، پیج نمبر 30 پر یہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی، اس کا آنسر یہاں تک ہے، اس کو بھی امان ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، نیکسٹ کوشچن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کیا فرماتے تھے؟ اٹ از آن پیج نمبر 30۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے تھے، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ نیکسٹ اینڈ لاسٹ کوشچن از، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ اٹ از آن پیج نمبر 30-31۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہاں سے لے کر جاؤ تم سب آزاد ہو تک اس کوشچن کا آنسر ہے۔ اس ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ قبیلہ بنو خزاعہ اور بنو بکر میں دور جاہلیت سے دشمنی اور لڑائیاں چلی آ رہی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش کو امان دی ابو سفیان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا۔ اگر دیکھیں تو یہ کوشچنز ہم نے
بنائے ہوئے تھے پیچھے، جو کہ آپ کے فل ان دا بلینک میں فائدہ دے رہے ہیں۔ میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، کافروں نے بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ 360، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی کن سے لی؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے؟ جو کمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں موجود تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھڑپ میں کتنے مشرک مارے گئے تھے؟ قریباً 13۔ قریش کا کون سا سردار معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچا؟ ابو سفیان۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا لیکچر نمبر 10 کلوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر نمبر 11 میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں اور اپنے والدین کا احترام کر رہے ہیں۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔